بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی روٹین میں کر دیتے ہیں لیکن وہ کچھ جگہوں پہ جا کے بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ چبھتی ہیں۔ ہم نے ایک ولاگ کیا جس میں بتایا کہ امریکہ کے اندر 2 پاکستانی جو ہیں وہ اس طرح کی حرکت میں ملوث ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کی کسی بھی حکومت سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، ہم اس کے ناقد ہو سکتے ہیں، وہ حکومت ہمیں اٹھا کے پھینٹ لگا سکتی ہے، جیل میں بند کر سکتی ہے، ہم سزا بھگت کے پھر واپس آ کے اس کے ناقد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اور ہماری حکومت کا معاملہ۔ ہم غلام مصطفیٰ کھر نہیں ہوں گے، گھٹیا اور غلاظت سے بھرا ہوا شخص جو شاید زندہ بھی ہے، ہم وہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم تو اب پاکستان واپس آئیں گے تو بھارت کے ٹینکوں میں بیٹھ کے واپس آئیں گے۔ یہ فکرہ ان کے ساتھ منسلک ہو گیا نا، اور پیپلز پارٹی کو اس کی بہت بڑی سیاسی قیمت بھی ادا کرنا پڑی، اگرچہ پیپلز پارٹی نے اس وقت انہیں اون کر دیا، لیکن جیسے ہی ان کی حکومت واپس آئی تو موصوف جو تھے وہ واٹر اینڈ پاور کے منسٹر ہو گئے، بڑی زمینیں بھی بنائیں انہوں نے، اپنا مظفر گڑھ کا علاقہ چھوڑ کے نارووال میں بڑی زرخیز زمینیں جو تھیں وہ انہوں نے الاٹ کروائیں یا کوڑیوں کے مول خریدیں، اور اب ادھر کے وہ جاگیردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، ہمارا حکومت کے ساتھ اختلاف جو ہے، اس اختلاف کے اوپر ہم حکومت کے اندر قانون کے دائرے میں رہ کے اختلاف کریں گے، ان کے اقدامات پہ تعریف کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کے باہر سے کسی کو انوائٹ کرنا شروع کر دیں۔ اور ہم کسی بھی شخص کے لیے غداری جو ہے اس کا لفظ استعمال کرنا جو ہے اسے مثل گناہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جس کو بھی آپ وہ جو کوئی بھی مرضی ہو وہ جب اس کو آپ اس طرح کے ہیوی قسم کے جارگنز استعمال کرتے ہیں تو جو اس کے دل پہ گزرتی ہے وہ درد ہم ذاتی طور پہ محسوس بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں روزانہ 8-10 چمونہ جات جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ غدار ڈکلیئر کر کے جاتے ہیں، اور جو ہمارے دل پہ گزرتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس میں سے کوئی اور گزرے، تو ہم نے وہ جو ایک امریکہ کے اندر جو جوڑی بیٹھی ہوئی ہے ہنسوں کا جوڑا، اس کے لیے جب ہم نے یہ لفظ استعمال کیا، آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہ انہوں نے اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم عرض کیے دیتے ہیں کہ آپ کا عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ آپ نے جو ہمارے جواب کے ولاگ کے اندر ولاگ فرمایا ہے وہ بنیادی طور پہ آپ نے اعتراف جرم فرمایا۔ پاکستان جو ہے اس کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، کب نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جو فائنینشل پوسٹ کا تازہ ترین آرٹیکل چھپا ہے اور جناب حسین حقانی صاحب نے اپنی ٹویٹر لائن کے اوپر شیئر کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات واضح طور پہ کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی دوائی انہیں ہی پلائی جا رہی ہے۔ انگریزی کا محاورہ اس کا میں انہوں نے اردو ترجمہ کر دیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے اپنے سیاسی مخالفین اور ناقدین کا جس طرح ناطقہ بند کیا تھا، ان کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی، وہی کام اب جو ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ کرتی ہوئی پائی جا رہی ہے۔ تو اس وقت بھی ہیومن رائٹس وائلیشن تھیں، ہم سے آ کے بھی، اور جو لوگ دوسرے مطیع اللہ جان وغیرہ یہ جو اٹھائے جاتے تھے، کیا آپ کا خیال ہے کہ ان سے آ کے انٹرنیشنل میڈیا یا انڈین میڈیا یا امریکہ کے اندر انڈیا کی لانچ کیے ہوئے جو سسٹمز تھے وہ نہیں پوچھتے ہوں گے کہ بھائی جان دسو ذرا؟ لیکن انہوں نے پاکستانی، ہمارا اب بھی کیس لگا ہوا ہے بھائی، اور وہ اس کے اندر ابیٹمنٹ ہے، غداری کا الزام لگا ہوا ہے، اور ہم اب بھی 14 جون کو جائیں گے ہم، ٹھیک ہے، جا کے وہ چارج فریم کروائیں گے اور وہ کیس کنٹیسٹ کریں گے باقاعدہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ امریکی جہازوں کی آمد کے لیے باقاعدہ ایڈوکیسی شروع کر دیں، یا کسی کو کہیں کہ جناب IMF جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل نہ کرے، کیونکہ میرے خلاف غداری کا مقدمہ کر دیا ہوا ہے اس حکومت نے، اور وہ مقدمہ ابھی تک چلی جا رہا ہے اور حکومت وہ کیس واپس نہیں لے رہی، اور انویسٹیگیشن آفیسر ہر تاریخ کے اوپر آ کے یہ کہتا ہے نہیں، دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ ہیومینٹی، دس از ناٹ پیٹریوٹزم، دس از ناٹ پاکستانیت، یہ اس کا تقاضا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں کانفیڈنس ہے، ہم اس عدالت میں چڑھیں گے، یہ عدالت ہمیں سزا دے دے گی،
ہم اس کے خلاف اپیل، ہم جیل چلے جائیں گے، جیل میں جا کے اپیل کریں گے، پھر رہا ہو کے واپس آ جائیں گے، پھر اس عدالت میں کنٹیسٹ کریں گے۔ یار اس ملک کے اندر ایک ہی قانون ہے نا، ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر آپ عمران ریاض خان صاحب کو باعزت بری کر سکتے ہیں، اور رضوان رضی کو آپ کیسے جیل میں تن سکتے ہیں؟ وہی ہائی کورٹ ہے، وہی ہائی کورٹ کا وہی فیصلہ میں اٹھا کے عمران ریاض خان صاحب کا ان کے سامنے رکھوں گا۔ سر یہ آپ دیکھیے سیم ایلیگیشن ہے اور سیم وکیل بھی ہے، وکیل بھی سیم، تو آپ نے یہ فیصلہ دیا، میں بھی یہی فیصلہ چاہتا ہوں۔ سر کنٹیسٹ کریں گے نا یہاں پہ رہ کے، بجائے اس کے کہ ہم باہر جا کے اور جو ہے اس کے لیے اس کے خلاف ایک کیمپین لانچ کرنا شروع کر دیں۔ حضور آپ نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کی فوجی امداد روکی جائے، اور فوجی امداد بھی کیا ہے، مطلب کہ بائی دا وے پاکستان کی جو فوجی امداد جو ہے وہ امریکہ کی مرہون منت تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اور آپ کے F-16 اپڈیٹ نہیں کر کے دے رہا امریکہ، تو فوجی امداد ایک طرح سے رکی ہی ہوئی ہے نا، کہ جی اس کو جی ہیومن رائٹس کے ساتھ نہ لنک کر دیا جائے، جو وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہیں بہت زیادہ۔ کیا وائلیشن ہو رہی ہیں یار؟ پہلی پیشی کے اوپر عدالتیں کیس اڑا کے آپ کے ہاتھ میں فیصلے دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم 9 فروری 2019 سے بھگت رہے ہیں اس عدالت کو، ہم نے تو کبھی نہیں یہ مطالبہ کیا، چونکہ آپ وہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے ڈونکی لگا کے، کسی نہ کسی طرح سے شامی مہاجر اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے، کسی نہ کسی طرح لیبیائی مہاجر ڈکلیئر کر کے جعل سازی سے وہاں پہ بغیر کسی علم کے پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ معاشرہ آپ کے اس 2 نمبر کردار کو قبول نہیں کر رہا، تو اس معاشرے میں تو آپ معزز ہو نہیں سکتے۔ انسان دنیا کے اندر سٹرگل کس بات کی کرتا ہے؟ ایک تو خوشحالی آئے ذاتی طور پہ اس کو، دوسرا وہ پہچانا جائے، ریکگنائز کیا جائے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے معززین جا کے ان معاشروں کے اندر، اوورسیز پاکستانی، میری بات کو غلط نہیں لینا، جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز وہاں پہ جاتے ہیں، وہ جا کے ان معاشروں کے اندر ایڈجسٹ ہوتے ہیں، وہ وہاں کے معزز بنتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر ہمارے بہت سارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو ہیں وہ وہاں کی پارلیمنٹ کے، لوکل گورنمنٹس کے ممبر الیکٹ ہوتے ہیں، ان کو گورے ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں۔ برطانیہ تو خیر ہے ہی ہے، اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم بن جاتا ہے ہمارا میاں چنو کا رہنے والا نوجوان جو ہے، اس کے ابا جی وہاں سے آئے تھے اور وہ ان کے سسٹم میں پڑھتا ہے اور وہ اس کا منسٹر بن جاتا ہے، پرائم منسٹر بن جاتا ہے۔ اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسکاٹ لینڈ نے UK کے اندر رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ اتنے امپورٹنٹ عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس طرح کی ٹاپ لیول کی ریکگنیشن نہیں لے پاتے، ان کو پھر وطن کی یاد کہ یار یہاں پہ تو ہمیں کوئی پہچانتا نہیں ہے، واپسی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو ہماری عزت ہونی چاہیے، ہم نے اتنا زندگی کے اندر کمایا ہے یا ہم کما رہے ہیں، ہمیں کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے اتنا، مطلب ہم $1,00,000 مہینے کا کماتے ہیں، یہاں پہ تو ہر بندہ جو ہے وہ مطلب مڈل کلاس کا وہ اتنا کما لیتا ہے، لیکن $1,00,000 پاکستان کے اندر 3 کروڑ روپیہ مہینے کا ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر 3 کروڑ روپیہ مہینہ تو چھوٹا سا ایک بزنس مین ہی کما رہا ہوتا ہے نا، 3 کروڑ روپے سالانہ۔ ایک مڈل لیول کا اور ٹاپ لیول کا آفیسر نوکری جو کر رہا ہو اس کی کمائی ہو سکتی ہے، اور جو لوور لیول کا بزنس مین ہے اس کی کمائی ہو سکتی ہے، تو ہم اتنا زیادہ کما رہے ہیں، ہماری پہچان ہی کوئی نہیں۔ تو پہچان کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، جب وہ بیک ہوم دیکھتے ہیں تو ان کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو چیز آج کل نظر آتی ہے ان کو وہ ہوتی ہے کہ PTI میں انٹر ہوں، عمران خان کے ساتھ تصویر کھنچوائے، وہ سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کرے، عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم اس کو شیئر کرے گی اور ہم معروف ہو جائیں گے، اور اس کے لیے وہ ہر بندروں والی حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے معاملات پاکستان کے اندر طے ہوں گے، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر ڈسکس ہونے چاہیے، باہر ہوں گے تو پھر اس طرح کی خواتین کے ہاتھ میں آ جائیں گے، وہ جو کھڑے ہو کے ایسے ایسے ڈانس کر رہی تھی ہیں، وہ ایسے ایسے کر کے جو ڈانس کر رہی تھی نا، دوسرا وہ جو اشارہ کر رہی تھی وہ میں کرنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک، وہ خاتون ہو کے وہ اشارہ کر رہی تھی، مجھے مرد ہو کے وہ اشارہ کرتے ہوئے حیات، ٹھیک ہے۔ پھر معاملات اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ آ جائیں گے نا، جب باہر جا کے اس کو ڈسکس کریں گے، کسی کا کوئی کرش ہوگا، کسی کو بچپن کی محرومی ہوگی، کسی کے ساتھ بچپن میں کوئی مطلب کہ وہ ہو گیا ہوگا، تو وہ سارے جو وہ بنتا رہا اندر، وہ جو فیلنگ جو تھی، ٹھیک ہے، فزیکلی شاید ان کا وہ کینسر نہ بنا ہو، لیکن سائیکولوجیکلی ایک کینسر بن گیا، اب وہ کینسر جو ہے وہ بہتا ہے، وہ پھوٹتا ہے، اور انہیں جو ہے وہ بڑی درد اٹھتی ہے، اور اس درد کو مٹانے کے لیے پھر وہ ایون فیلڈ کے بعد پہنچ جاتی ہیں ایسے ایسے کرنے۔
تو ایسے ایسے کرنے سے بچنے کے لیے ہم نے تو ایسے ہی ایک ولاگ کیا تھا جاتے جاتے، وہ پتہ چلا کہ صحیح جگہ کے اوپر ٹھکائے جا کے ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے خبر دینا، اور خبر جو ہے وہ وجتی ہے جا کے۔ اچھا، کئی دفعہ جو پروفیشنل لائف کے ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ یار خبر تو ہم نے بڑی ٹھوکویں دی تھی، پتہ نہیں کتنے بجی ہے کہ نہیں بجی، کیونکہ فون نہیں آیا کوئی نا۔ بندہ صبح صبح اٹھ کے چائے شائے پی کے ناشتہ واشتہ کر کے آفس جانے سے پہلے بیٹھا سوچ رہا ہوتا تھا یار خبر میں کل بڑی وڈی مار کے آیا سا۔ تو وہ ہمارے دوست ہیں ندیم ملک صاحب نا، ان دنوں میں ان سے بات ہوئی، وہ کہتا ہے کہ فون آپ کو آئے یا نہ آئے کہیں نہ کہیں ماتم ضرور پڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ بھی ندیم ملک صاحب بھی روزانہ اس طرح کی خبریں دیا کرتے تھے۔ ہم لاہور میں ہوتے تھے تو کبھی کبھار ہمارے ہتھے کو خبر چڑھتی تھی اس لیول کی جس نے ماتم اگلی لیول کے اوپر، بھئی کوئی بندہ واردات ڈال رہا ہے، کوئی گروپ جو ہے وہ واردات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کی واردات کو بے نقاب کر دیں، تو چور کا یہی ہوتا ہے نا کہ اس سے بس کلاس نے اتنا ہی کہنا ہوتا ہے اوے چور، تو چور نے بھاگ جانا ہوتا ہے۔ چور کا سارا منصوبہ تش تزبام ہو جانا ہوتا ہے، ٹائم فش ہو جانا ہوتا ہے چور نے۔ تو وہ جناب جو تھا وہ بس وہ کہتے ہیں وہ ماتم کہیں نہ کہیں بچھا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر ایک ایڈوانٹیج ہو گیا ہے کہ جہاں پہ ماتم بچھتا ہے اور جہاں پہ اس کے اوپر جو ہے پٹنا شروع ہوتا ہے وہ پٹنا پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک جرنلسٹ کو جب اس کی خبر کے جواب کے اندر جو پٹن پٹیا ہے نا وہ فیڈ بیک کے طور پہ ملے تو وہ اندر سے کتنا راضی ہوتا ہے، اندر سے اس کی روح راضی ہوتی ہے اور ہماری روح راضی ہے۔ بہرحال جی، دوبارہ اس بات کو دہراتے چلیں، ہم فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن فوج کا جو ایک محافظ کا کردار ہے اس کو ہم جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرتا، میں 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں، میں اس کے بارے میں بڑا جذباتی ہوں، اس لیے میں بار بار اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کو دہراتا نہیں ہوں، کیونکہ ان شہداء کو ہم بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، جن کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی اور پاکستان میں کی گئی، اور ایسے ذہن بنا دیے گئے کہ پاکستانیوں کے ہتھے ہوئی تو دشمن تو ہمارا جیت گیا، اسے کیا ضرورت ہے وہ توپیں لے کے، تفنگ لے کے، ٹینک لے کے ہمارے اوپر چڑھائی کرے، وہ اس طرح کے بوزنے زومبیز جو ہے وہ پیدا کرے گا جو ہمارے اوپر ہی حملہ آور ہو جائیں گے، تو دشمن تو جیت گیا نا۔ اس کے اوپر بہت تکلیف ہے پاکستان کے اندر بھی اور اہل دل اور اہل درد پاکستانیوں کو باہر بھی۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں جنہوں نے اس درد کا مداوع کرنا ہے ان کو اس تکلیف کا احساس ہے کہ نہیں۔ اگر احساس ہوتا تو 20 دن ہو چلے ہیں اس بار، بلکہ پورا کل 1 مہینہ ہی ہو جائے گا 9 مئی کو گزرے ہوئے۔ میرا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو سامنے آتا۔ فی الحال تو ہم کیٹ واک ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ خواتین آ رہی ہیں، کچھ جا رہی ہیں، ان کے جذبات کو فلمایا جا رہا ہے، ملکہ جذبات بہار اپنی بیٹی سے مل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا یار۔ یہ ایک نظام انصاف ہونا چاہیے۔ ہمیں تو جیل میں لے جاتے وقت کسی سے ہاتھ ملانے کی بھی اجازت نہیں دیا کرتے تھے آپ، اور یہاں پہ وہ جو ہے وہ اپنے ٹک ٹاک بھی بنا رہی ہوتی ہیں جیل سے میں عدالت میں پیشی کے وقت، اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ملک کے اندر ایک قانون ہونا چاہیے نا، اور ایک ہی سلوک ہونا چاہیے تمام لوگوں کے ساتھ۔ وی آر چلڈرن، وی آر ناٹ اے چلڈرن آف اے لیسر گاڈ۔ ہم بھی اس ملک کے برابر کے شہری، یہ مطالبہ کرنا تو بنتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔